نور من ملت. آپ سب حضرات تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله قول النبی الکریم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ممبر رسول پر جلوہ افروز سید شاہ نجیب حیدر صاحب سجادہ آستانِ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ، برادر عزیز سید محمد اشرف، صاحبزادگان خاندان برکات، حضرت شاہ صوفی عبد الرحمن ببلو میاں صاحب سجادہ نشین خانقاہ رشیدیہ مینپوری، معزز علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، 3 دن سے خانقاہ قادریہ برکاتیہ نور کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے. ہر طرف نورانیت موجود ہے. آپ نوری، ہم نوری، خانقاہ نوری، گلشن برکات نوری، جامعہ احسن البرکات نوری، محلے کے گلی کوچے نوری. نور کی ایسی بارش جھماجھم ہو رہی ہے کہ اندر تک نور ہی نور اترا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب مفتی حنیف خان کانپوری ہوں یا ہمارے مولانا تقیر احمد بریلوی ہوں، یہ تو دنگلی مقرر ہیں، تھلے کے مقرر ہیں. ہمیں تو بولنا ماننا آتا نہیں. سیدھی بات یہ ہے 38واں سال ہے ماسٹری کرتے ہوئے، اور سن 80 میں پی ایچ ڈی کی تھی. وہ تو اللہ کے کرم سے بڑی حد تک بھول گئی، سب کچھ بھول گئے، اور اچھا ہوا بھول گئے. اس پی ایچ ڈی سے کرنا کیا ہے. بعض لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ آنکھیں بند بھی کرتے ہیں تو وہ بہت دور تک کا دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کو کیا کیا دکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہم سوچے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ جاگتے ہیں اور لوگوں کو جگاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. سبحان اللہ. ابھی ہمارے ایک دی بھائی نعرے لگا رہے تھے تو مولانا تقیر نے کہا کہ نعرے کم لگایا کرو. میں چشم تصور میں دیکھ رہا تھا کل یا پرسوں تیسرا فتویٰ آ جائے گا، تیسرا فتویٰ آ جائے گا کہ یہ نعرے لگوانے سے روکتا ہے. اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، میں خود بھی پتا ہے، کوئی بوتل سے دودھ تھوڑی پیتے وہ پانی کو مما کو روٹی کو لوٹی تھوڑی کہتی. انہیں خود بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا کام کیا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فضول کی بکواس ادھر سے انٹر ہو. جب آپ کو کبھی مت تاری کریے، ہاں اپنے ضمیر سے ہمیشہ سوال کریے. رات کو حساب لے لیا کریے، اے ضمیر علی، اے محمد ضمیر، اے ضمیر احمد، تم بتاؤ آج ہم نے کوئی گھپلا تو نہیں کیا. فوراً جواب دیتا ہے. سب سے زیادہ جو ہے صحیح تجزیہ کرنے والے کے صاحب ہیں جو یہاں بائیں طرف جو ہیں 300-400 گرام کا میٹیریل ہے. لو تھوڑا وہ لوٹنے کا ٹپ 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 کرنا بہت ضروری ہے. ایک ڈائریکٹ مس کر جائے تو پھر کل میں اسپاٹ لے چلو، اپولو لے چلو، علی گڑھ میڈیکل لے چلو. یہ تو بیٹ کم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب بیٹھے صحیح ہے. آمین. مولانا تقیر احمد صاحب کچھ لوگ فتوے کے مفتی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ مفت کے مفتی ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ ایسی مفتی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی باقاعدہ مفتی کسی باقاعدہ مفتی سے بے قاعدہ فتوے پر دستخط کرا لے تو اس کا کیا ہوگا؟ باقاعدہ مفتی ہے، باقاعدہ مفتی سے اس پہ جواب الصحیحین لکھوا رہا ہے، وہ فتویٰ بے قاعدہ ہے. اس معاملے کو چھوڑ دیجیے. اللہ علیم و خبیر ہے، ہم خود بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے.
آپ کی پیٹھ کے پیچھے، آپ کی پیٹھ کو جامعہ احسن البرکات، پیٹھ جتنی مضبوط ہوتی ہے ہمت اتنی مضبوط ہے۔ ہماری پیٹھ پر جامعہ احسن البرکات ہے، وہ جامعہ احسن البرکات کی پیٹھ پر درگاہ صاحب البرکات سبحان اللہ۔ ٹرینگل بنا، اسے ہندی میں کہتے ہیں ترکون اور انگریزی میں کہتے ہیں ٹرینگل اور ہم لوگ کہتے ہیں مثلث۔ تو ایک زاویہ جامعہ احسن البرکات، دوسرا زاویہ خانقاہ برکات اور تیسرے ہم غلامان برکات۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ جو سب کام چل رہا ہے یہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ قارون کا خزانہ نہیں لگا ہے، نہ کوئی ہمیں ایسا عمل آتا ہے کیمیا کا کہ ہم چھوٹا کر کے اور وہ مٹی کو سونا بنائیں اور یہ کام کرائیں۔ یہ سب آپ سب کا مشترکہ تعاون ہوتا ہے، یہ سب جتنے بھی اہل سلسلہ ہیں سب پیر بھائیوں کا تعاون ہوتا ہے، اور خانقاہیں ایسی چلتی ہیں، ادارے ایسے ہی چلتے ہیں، مدرسے ایسے ہی چلتے ہیں، دارالعلوم ایسے ہی چلتے ہیں۔ اب تو میں بہت پرائیویٹ بات بتانے والا ہوں، کسی سے کہنا نہیں۔ اب برات آنے والی ہے، برات آنے والی ہے، میری تو آگئی 32 سال پہلے پہلی اور آخری برات۔ اب برات آنے والی ہے سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری اللہ اکبر۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمارے بچپن میں ایک عادہ تھا کہ جب دولہا کی برات چلتی تھی تو اس کے چچا پھوپھا خالو ماموں بھتیجے بھانجے اس پر نچھاور کیا کرتے تھے دولہا۔ اس زمانے میں اکنی دونی چونی اٹھنی چلتی تھی، اب چونی تو ٹکسال باہر ہو گئی تو سکہ ہی نہیں رہی، اکنی دونیوں کا رواج ختم ہو گیا، اب کم سے کم سکہ جو ہے وہ اٹھنی سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب دولہا کی برات آ رہی ہے، جب دولہا کی برات نکلتی ہے تو خالو ساتھ ہوتی ہیں، چچا ساتھ ہوتی ہیں، دادا ساتھ ہوتی ہیں، بڑے ابا ساتھ ہوتی ہیں، پھوپھا ساتھ ہوتی ہیں، بڑے بھائی ساتھ ہوتی ہیں۔ اب سوچو نوری میاں کے کیسے کیسے بڑے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے دادا ہیں نگاہ ہٹا دیتی ہے، 14ویں صدی کو مجدد میں آتا ہے، مجدد میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی وہ تخت موجود ہے جس پر سن 1294 ہجری میں 1294 ہجری اس سن میں خاتم الاکابر شاہ رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹھ کر فاضل بریلوی کو اجازت و خلافت سے نوازا تھا۔ آج بھی وہ تخت خانقاہ برکات کیا میں موجود۔ اچھا یہ مت سوچنا کہ میں الف کے بعد بے کہوں گا اور بے کے بعد اے کہوں گا اور کے بعد ڈے کہوں گا، مجھے جو یاد آتا جائے گا میں اپنے بھائیوں کو سنا دوں گا، اس کو کریکشن جوڑنے کی کوشش مت کرنا، وہ کہاں جا کے سیٹنگ کرنا کہ یہ بات کہاں لگتی تھی اور وہ بات کہاں لگتی۔ ایک بات تو میں اعلان ہر مجلس میں اب کرنے لگا ہوں، ہر مجلس میں خانقاہ قادریہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت بے شک۔ اس لیے کہ یہ وصیت ہمیں ہمارے باپ نے کی، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ ہو ہم اس سے دور و نفور ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے اس نے 10 دفعہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، ہماری اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے کٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نزدیک دین اور حق کی بنیاد آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر میرا نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار نعوذ باللہ من ذالک، اگر میرا بیٹا بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے تو مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے، جو مسلک اعلیٰ حضرت جو امام احمد رضا فاضل بریلوی میں کیڑے نکالے، جو ان کی علمیت پہ اٹیک کرے، جو سرکار مفتی اعظم کی بزرگی پر اٹیک کرے، ہم اس سے کوئی نہیں رکھنا نہیں چاہتے۔ مسلک اعلیٰ حضرت خانقاہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک ہے، بے شک۔ خانقاہ برکاتیہ سے وابستہ رہنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی ایسا مسلک نہیں ہے، نعرے پر کرائیے، نہیں تو مولانا نذیر ڈانٹیں گے آپ کو، خود مولانا نذیر پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سوداگری محلے میں بیٹھ کر فاضل بریلوی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، وہ مسلک پاک ہے
جسے ہم مذہب اہل سنت کہتے ہیں، جو مذہب تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا، سیدنا عمر فاروق کا، سیدنا عثمان غنی کا، سیدنا مرتضیٰ علی کا، خاتون جنت کا، حضرات حسنین کا، سرکار غوث عالم کا، خواجہ اجمیر کا، مخدوم کشوچا کا، بابا فرید الدین گلی شگر کا، نظام الدین اولیاء کا، بختیار قاضی کا، مخدومان قاسمی کا، مخدومان کوڑا جہان آباد کا، مخدومان نیوتنی شریف کا، جو مسلک تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک صاحب البرکات کا مسلک ہے، شاہ علی محمد کا مسلک ہے، شاہ حمزہ کا مسلک ہے، حضور اچھنیہ کا مسلک ہے، خاتم الاکابر کا مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے کچھ لے کے نہیں آئے، ان کو مسلک ان کے مرشد نے عطا فرمایا۔ ابھی مفتی کثیر صاحب پڑھ رہے تھے اور میں عجیب کیف کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے، صرف ایک مصرع لکھ کے سلام ختم کر دیتے، وہ مصرع ان کی علمیت اور ان کی شہرت کے لیے کافی تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، اس جان رحمت میں سب کچھ آ گیا، لیکن ان کو تو اللہ کا فضل ان پر تھا اور ان کا سینہ علم سے ابل رہا تھا۔ کیسا اپنے مرشدوں کی کوئی عزت کرے گا یار؟ امام احمد رضا سے پوچھو۔ ایک ہماری جماعت میں مفتی صاحب ہیں جو دو جملے کی کہتے ہیں کہ فلاں مولانا سے پوچھو، مار مار کر اپنی ٹانگیں انہوں نے لال کر دی ہیں، مولانا بھیا سے پوچھو، مولانا چہیا سے پوچھو، مولانا لیا سے پوچھو، امام احمد رضا سے پوچھو کہ پیر کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ شاہ برکات پیشیاں محمد طریقت پہ لاکھوں سلام، سید علی محمد امام الرشد پورے روض ریاضت پہ لاکھوں سلام، سید حمزہ شیر خدا و رسول، سید حمزہ شیر خدا و رسول، زینت قادریت پہ لاکھوں سلام، نام و کام و تن و جان و حال و مقال سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اب معاملہ بڑا چڑھا گیا آگے، جو کچھ ملے گا پیر سے ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم اگر پیر سے معاملہ صحیح نہیں ہے تو غوث اعظم کے سے مٹھائی نہ ملائے گا۔ سبحان اللہ۔ سلسلے والے لوگ ہیں، سلسلہ کے معنی زنجیر کی کڑیاں جوائنٹ ایک میں جب تک جوائنٹ مضبوط نہیں ہوں گے وہیں پہ کڑی ٹوٹ جائے گی۔ اپنے پیر سے ملے گا، پیر کمزور بھی ہو تو دادا پیر پاورفل ہو، دادا پیر بھی کمزور ہو تو پردادا پیر پاورفل ہو۔ میں قصہ سناتا ہوں لکھنؤ کا، 1857 کی جنگ آزادی، بہت سے لفنگے جو تھے وہ اپنے آپ کو مجذوب اور فقیر ثابت کرنے لگے، تو ایک مجذوب پہنچا ایک ہلوائی کی دکان پہ، کہ اگر روپیہ نکال دے نہیں دے گا روپیہ تو تیری دکان پر رکھ دوں گا۔ تو وہ لکھنؤ کا ہلوائی کھایا پیلا، کیسیوں برساتیں اتارے پڑا اپنے سر پہ، اس نے کہا میں چاہ تو کیسے صبح سے شام تک میری دکان پہ کتنے آتی ہیں، 1 روپے کی مانی 2 من گیہوں، سن 1857 میں 1 روپے کے 2 من گیہوں آتے تھے۔ کہہ لگے دیکھ دے روپیہ، نہیں تو پھٹا لوٹ دوں گا تیرا۔ اب اس کے جا تو جیسے میں نے کتنے چلاتا ہوں صبح شام تک، کتنے میں ہلوائی کے تو مرشد آ گئے، سلام دعا ہوئی، کہہ لگے بھائی کیا بات ہے؟ میں نے حضور سے دیکھی چپڑ بناتی، کسی حلیہ اس کا صحیح نہیں، مجھے ایسی ہیں کہ ہونٹ نہیں دکھ رہے، بال جو ہے وہ عجیب ٹڑ رہے، میں لے دھلے کپڑے اور مجھے چیلنج دے رہا ہے کہ روپیہ دے دے نہیں تو تیرا دکان لوٹ دوں گا۔ تو پیر و مرشد نے مراقبہ کیا، 2 منٹ بعد آنکھیں کھولی تو کہا کہ 1 روپیہ سے فوراً دے دیں۔ ارے کہا واہ، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگی، ہماری سی ہو گئی، تم تو اور آتے جو ہے ہمارا 1 روپیہ۔ ابھی کہنے لگے دے دے، دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ دے دے، یہ خالی، اس کا پیر خالی، اس کا دادا پیر خالی، پردادا پیر بھرا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے کہہ رہا ہے ارے کمبخت ایسے چیلنج کری جائے تو دیا تم نے، اب کر دیا تیرے پیر کی اور تیرے دادا پیر کی تو کیا طاقت ہے، میں لوٹ دوں گا اس کی دکان کو۔ آتی آئے آتی آئے ہم نے پیرانی پیر کے ہاتھ میں، لوگوں کی پانی میں نہیں چڑھتی، ہم قادریوں کی نیچے میں چلا قادریوں کی نیچے میں چلا کرتے رہتے اللہ کے سید الافراد، سلطان البغداد، نافع البلاد، دافع الفساد، ابو محمد معین الدین عبد القادر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کرم ہے صاحب البرکات پر۔ کہتے ہیں کہ برکت اللہ تیرے ہاتھوں سے جو میرے سلسلے
سلسلے میں داخل ہوگا عبد القادر اس کی مغفرت کا گارنٹر ہے، گارنٹی دیتا ہے۔ عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک ایک مرید کو داخل نہیں کرے گا۔ بہت سے آدم کا مرید گمراہ ہوتے نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میں جملہ بولتا ہوں، ایک اخگر ناہیہ مجمل آتش بار سے جست کر کے قبلہ و کعبہ کی ریش مبارک تک پہنچ چکا ہے۔ اسٹیج والوں کو تو نہیں کہتا اور 10-20 بھائی ہیں کتنے لوگ سمجھے کہ کیا بات کہی گئی۔ بات وہ کہے جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے یکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کیا کرے۔ تو میں تو جب کلاس پڑھاتا ہوں ایم اے کی تو میں دوسری زبان میں بولتا ہوں، جب اپنے بھائیوں سے بات کرتا ہوں تو زبان بالکل الگ ہے۔ ایم اے کی کلاس میں اس لیے